بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ بلال حیدر کے ساتھ. آج ایک بڑی اہم بات, اولاد ایک بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو اولاد ملے. جس کو اولاد ملتی ہے اس کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, بیکاز ایک ایسا نیچرل بانڈ ہے پیرنٹس کا اولاد کے ساتھ. اور اسپیشلی جن کو نہیں ملتی ہے, جس ساری زندگی جس اذیت سے وہ لوگ گزرتے ہیں, اس سے اللہ نہ کرے کبھی کوئی گزرے, لیکن سٹل اس سوسائٹی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ نعمت نہیں مل پاتی ہے بارہا کوششوں کے باوجود. بہت سے ٹریٹمنٹس ایسے آ چکے ہیں, IVF, IUI اور نہ جانے کیا کیا نئی ٹیکنالوجیز ہیں جس کے تھرو یہ سب کچھ اچیو کیا جا سکتا ہے. بٹ سٹل پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے ایکچولی سوسائٹی کے اندر؟ شاید ہماری کچھ ایسی بیڈ ہیبٹس ہیں, ہمیں کچھ ایسی بیڈ ڈائٹس مل رہی ہیں, کچھ ہم خود سے کچھ ایسے غلط کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلمس بڑھتی جا رہی ہیں, یا اس کی کیا وجہ ہے؟ آج ہم اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمینہ حق, اے ویری رینونڈ گائنیکالوجسٹ, اور بڑا اچھا کام وہ کر رہی ہیں, تمام تر لوگوں کے لیے کوشش کر رہی ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں پہ بہت سی پرابلمز یہ ہیں کہ بہت سے ایسے ڈاکٹرز جو کہ ڈاکٹرز ہیں ہی نہیں, لوگ انہیں ڈاکٹر سمجھتے ہیں لیکن وہ ڈاکٹر ہوتے نہیں ہیں, چونکہ ہمارے یہاں پہ پڑھا لکھا طبقہ کم ہے. اور اگر ہم گاؤں شہروں سے باہر نکل جائیں, سائڈ ایریاز پہ جائیں, تو وہاں پہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ نہ جانے یہ ڈاکٹر کوئی ہے یا نہیں ہے, اور لوگوں کو شاید اتنی سینس بھی نہیں ہے کہ وہ یہ جج کر سکیں کہ کون اصل ڈاکٹر ہے اور کون ڈاکٹر نہیں ہے. کویکس کا بزنس چل رہا ہے, بہت سی ایسی LHVs ہیں جو اپنے آپ کو ڈاکٹرز کہتے ہیں, اور بہت سی ایسی مزید خواتین ہیں جو اپنے آپ کو سو کال ڈاکٹر کلیم کر کے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں کرتی ہیں. اس پہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. Thank you for calling me on this. تھینک یو. تو ڈاکٹر صاحبہ, لیٹس اسٹارٹ فرام ہیئر. جو لوگوں کے ساتھ یہ پرابلمز ہو رہی ہیں, اور جس طرح میں نے یہ بات کی کہ ہم اسٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں کہ دیکھیں, ایک تو پرابلم ہم کیا غلط کھا رہے ہیں, ہم اس پہ تو آئیں گے کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں, لیکن لوگوں کے ساتھ کیا غلط ہو رہا ہے. لیٹس اسٹارٹ فرام ہیئر. اگر آپ شہروں میں تو چلیں, یہاں پہ بہت سے ڈاکٹرز اویلیبل ہیں, اور ڈاکٹرز تھوڑا سا یہاں پہ ریسٹرکشنز بھی ہیں, جو آپ کی جتنی بھی ہیلتھ کاؤنسل ہیں یا جو ادارے بنے ہوئے ہیں وہ دھیان رکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز یہاں پہ ٹھیک کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, اور اس کے مطابق چل رہے ہیں کہ نہیں. لیکن جس طرح ہی ہم شہروں سے باہر جاتے ہیں, گاؤں ایریاز میں ایک بڑی تعداد ہے, دیر از اے ویری لارج نمبر آف پیپل ہو آر لیونگ دیئر, ان کے پاس پھر آپشنز لمیٹائز ہو جاتی ہیں. پھر وہاں پہ کویکس کا تو ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے ڈاکٹرز, بہت سے ایسے لوگ جو ڈاکٹر بھی نہیں تھے, روزانہ کے 200 پیشنٹ دیکھتے ہیں وہ, اینڈ دا پرسن سٹنگ دیئر از ناٹ اے ڈاکٹر. وہ پرسکرائب میڈیسن بھی کر رہا ہے, وہ سب کچھ دے رہا ہے. سملرلی پھر اگر ہم گائنیکالوجی کی بات کریں, اور خواتین کو ٹریٹ کرنے والی جو یہ LHVs بھی چلیں, کچھ کورس تو انہوں نے کیا ہے, یا بہت سے ایسے لوگ جو سرجری نہیں کر سکتے ہیں, وہ تو پھر وہ کیسز خراب بھی ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے. تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں, کیا ہو رہا ہے پلیز؟ بیٹے, یہ تو آپ نے بڑی میری دکھتی رگ کو ہاتھ لگا دیا ہے. ہم ڈاکٹرز, ہم کنسلٹنٹس جنہوں نے ساری عمر پوری دنیا میں گھوم کے اور پھر کے اور جگہ جگہ سے نالج کے موتی چنے ہیں, ہمیں بہت سخت تکلیف ہوتی ہے جب پیشنٹس میل ٹریٹ ہوتے ہیں عطائیوں کے ہاتھوں. اور پیریفری میں جیسے آپ نے بات کی, بہت سی کلینکس ایسی ہیں جن میں وہ ڈاکٹر نہیں ہیں لیکن اپنے ساتھ ڈاکٹر لکھ لیتی ہیں. ان کو کوئی چیک کیوں نہیں کرتا, مجھے تو اس کی بالکل سمجھ نہیں ہے. کیونکہ وہاں لوکل آپ کے پولیٹیشینز بھی ہوتے ہیں, وہاں اور ادارے بھی ہوتے ہیں, وہ کسی کی نظر میں کیوں نہیں آتی. اب کرتی وہ کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بنایا اور اس میں اسپائنل انجیکشن لگا کے نیچے کا دھڑ سن کر کے, اور کچے پکے ڈاکٹرز جیسے جس نے ابھی جسٹ MBBS کیا ہو, ہاؤس جاب بھی نہ کیا ہو, یا جسٹ ہاؤس جاب کیا ہو, اور اس کو لا کے بڑے بڑے آپریشنز کے لیے, اور وہ مل ملا کے اس کا کچھ نہ کچھ. میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ پریشر کوکر کے اندر وہ اپنے جو سرجیکل کلاتھس ہوتے ہیں وہ جو ہم یوز کرتے ہیں, اور انسٹرومنٹس, وہ اس میں اسٹرلائز ہو رہے ہیں, اور بری طرح پس پڑی ہوئی اور بری طرح خراب ہوئے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں. اس کے علاوہ انفیکشنز تو ہوتی ہی ہیں, لیکن اب ظاہر ہے جس کسی نے ہاؤس جاب بھی نہیں کیا, اب اتنی بڑی سسٹ اگر ایک ان میرڈ بچی کی ہے, وہ براڈ لیگامنٹ سسٹ بھی معصوم سی ایک سسٹ ہوتی ہے, اس کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں نکالنا پڑتا, وہ اووری میں بھی نہیں ہوتی. لیکن یہ کیا کرتے ہیں, پورا کلیمپ لگاتے ہیں, ٹیوب, اووری, سسٹ سب نکول کے سب کچھ نکال دیتے ہیں باہر. یس, تو ینگ بچیاں, تو پھر وہ تو امپورٹنٹ ہو جائے گی فار نہیں, ایک اووری رہ جاتی ہے نا, لیکن ڈبل اماؤنٹ آف ایگز جو ہیں ایک
پورشن تو نکل گیا. ٹھیک ہے. اور اگر خدا نخواستہ اس کی دوسری ٹیوب جو ہے اس کو کچھ ہو گیا تو وہ پھر ٹوٹلی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہاں کسی کے پاس پیسے ہیں کہ سب لوگ افورڈ کر سکیں. تو یہ کچے پکے جو ہاسپٹلز ہیں اور جو عطائی زیادہ تر LHVs نرسز دائیوں تک نے اپنے ساتھ ڈاکٹر لکھا ہوا ہے اور وہ اس کو, اور پھر یہ ڈسپینسرز جو ہیں, ڈسپینسر اپنے ساتھ ڈاکٹر لکھتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر ایک نرس سے شادی کر کے اس کو لیڈی ڈاکٹر لکھ دیتا ہے, اور پھر کچے پکے ڈاکٹر بلا کے تو وہ اسپائنل اینستھیزیا لگا کے وہ کوئی بھی لگا سکتا ہے, اور اس میں وہ ساری سرجریز ہو رہی ہوتی ہیں. کسی جگہ پہ تو چلیں وہ لائف سیونگ ہوتا ہے, بچے کو بچا لیا یا کچھ, لیکن میجورٹی ہمارے پاس آتے ہیں جس میں ینگ بچیاں, ان میرڈ بچیاں, جن میں سسٹ بن ہی جاتی ہے, وہ کچھ عرصے کے بعد خود بھی ریلیز ہو سکتی ہے, لیکن اس کو نکالتے وقت بہت انتہائی خیال رکھا جاتا ہے کہ اس سائڈ کی ٹیوب کو نقصان نہ ہو, اور اووری کے جو ایگز ہیں, کیونکہ وہ تو دوبارہ نہیں بنتے, وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے کے بھیجتے ہیں, تو اس میں سے صرف سسٹ وال نکال کے اور اس کو پراپرلی ریکنسٹرکٹ کیا جائے اوویرین ٹیشو کو, لیکن وہ کلیمپ لگائیں گے اور نکال دیں گے. پھر آج کل ایک ڈیزیز ہے جس کو ہم ایڈینومائیوسس کہتے ہیں, وہ آپ نے جیسے انوائرمنٹل ٹاکسنس کی بات کی ہے, جتنی ہماری ڈائٹری انوائرمنٹل ٹاکسنس ہیں وہ بچے دانی کو بڑا کر دیتی ہیں. اس میں ایڈینومائیوسس اس کو کہتے ہیں, اس میں کبھی کبھی ایڈینومائیوماز بھی بن جاتے ہیں. یہ یوٹرس کے مسل کے اندر ایک چیز ڈپازٹ ہوتی ہے جو اس کا سائز بڑا کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی ٹریٹمنٹس ہیں, پراپر ٹریٹمنٹس ہیں, اور ان کو ہم کیور کر سکتے ہیں. اس میں پیشنٹ کو بہت شدید پین اور بلیڈنگ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اینڈومیٹروسس بھی ہو سکتا ہے, سسٹ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا ایک خاص ٹریٹمنٹ ہے. اس میں اس کی فرٹیلٹی پریزرو ہو سکتی ہے, وہ بچے آئندہ پیدا کر سکتی ہے. میں نے کیسز دیکھے ہیں کہ ینگ بچیاں جن کو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی, یوٹرس, اووریز, ٹیوب سب نکال کے فارغ کیا ہوا. تو یہ کون مطلب ظالم لوگ ہیں جو یہ اتنا ظلم کرتے ہیں, اور ڈیلیبریٹلی وہ یہ کرتے ہیں, یا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ انہیں خود پتہ نہیں تھا یا اندازہ نہیں تھا تو انہوں نے نہیں کر دیا؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ڈیزیز کیوریبل ہے. اب وہ بچی آئی ہے ہیوی بلیڈنگ کے ساتھ اور شدید پین کے ساتھ, ٹھیک ہے, ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی. یوٹرس بڑا ہے, انہوں نے کہنا ہے کہ اس میں تو یہ پتہ نہیں کیا رسولی بنی ہوئی ہے اور کیا ہے, اس کو تو نکل جانا چاہیے. اب ایک اور کیس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک بچی کی شادی ہوئی 14 سال کی عمر میں, اور 19 سال کی عمر تک اس کے پاس 4 بچے آ گئے. ایوری ایئر ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے. اب وہ ساس جو تھی اس نے اپنے بیٹے کو کہا ہوگا کہ کوئی کانٹراسیپٹیو استعمال کرو, اس نے نہیں کیا. اب وہ 5ویں بار پریگننٹ ہو کے جب بچہ ڈیلیور ہوا تو وہ غصے میں اس کو ایک اسی طرح کے کچے پکے کلینک میں, نقلی عطائی کلینک میں لے گئی, اور اس کو کہا کہ اس کا سب کچھ نکال دو تاکہ اور بچہ پیدا نہ ہو. اب آپ یہ دیکھیں کہ چلو تم اس کا یوٹرس ہی نکلوا دو, ٹھیک ہے, تم نے بچے لے لیے اس میں سے اور یوٹرس نکلوا دو. اب وہ ایک انٹرینڈ آئی ڈونٹ نو کون سا سرجن تھا, اس کو لے کے آئی, ٹھیک ہے, اور دائی نے, اور پتہ نہیں وہ نرس تھی کہ دائی تھی, بہرحال وہ ڈاکٹر کو کہا کہ جی اس کی ماں کہہ رہی ہے, اس کی ساس کہہ رہی ہے کہ سب کچھ نکال دو. سب کچھ نکال دو؟ وہ کوئی گاڑی کا انجن ہے جو سارا کچھ نکال دو؟ سب کچھ نکال دو, اس کو بچہ ہونے کی کوئی امید نہ رہے. ٹھیک ہے, اس نے اس کا یوٹرس بھی نکال دیا, اس کی اووریز بھی نکال دی. اب اووریز جو ہوتی ہیں نا, یہ عورت کو ینگ رکھنے کے لیے 60 سال کی عمر تک چاہیے ہوتی ہیں. ٹھیک, ان کا کام صرف انڈے سٹور کرنا نہیں ہے, وہ ایسٹروجن بناتی ہیں جو ہماری عورتوں کی ہڈیوں کی مضبوطی, حافظے کی جو ہے مطلب حافظہ اسٹرانگ رہے, اس کے لیے, سیکشول ڈیزائر کے لیے, ینگ ہونے کے لیے, اسکن پہ جھریاں نہ آنے کے لیے, وہ ہارمون ہمارے لیے آب حیات ہوتا ہے. اب وہ 19 سال ہارمون بھی ہے, بالکل ہڈیوں میں کیلشیم نہیں جائے گی, ٹھیک, پخانے میں نکل جائے گی اگر آپ نہیں ایسٹروجن باڈی میں نہیں ہوگی. اب اووریز نکل گئی, ایسٹروجن تو بیچاری کے پاس رہا کوئی نہیں. آپ یقین کریں وہ میرے پاس 24 سال کی عمر پہ آئی, اور اس کی ماں لے کے آئی کہ اس کو جن چمٹ گئے ہیں, یہ رات کو سوتی نہیں ہے, اور یہ دیکھیں یہ کتنی جلدی بوڑھی ہو رہی ہے, یہ 24 سال کی تو نہیں, یہ تو 64 ایئرس کی لگ رہی ہے. پھر میں نے اس کی ماں کو, باپ کو بیٹھ کے سمجھایا کہ یہ 19 سال کی عمر پہ اس کی اووریز نکال دی تھیں, تو جھریاں تو پڑنی تھیں,
اور شدید ڈپریشن میں پیشنٹس چلی جاتی ہیں. مینوپاز جب آتا ہے, جب ویسے ہی نیچرلی ختم ہو رہی ہوتی ہیں اووریز, تب عورتیں ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. وہ بیچاری بچی کی اووریز نکال دیں, وہ شدید ڈپریشن میں چلی گئی, راتوں کو اس کو نیند نہیں آتی تھی اور وہ چیخیں اٹھ کے مارتی تھی. میں نے اس کو اینٹی ڈپریسنٹس پہ ڈالا, میں نے اس کو ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی پہ ڈالا, اور وہ جب تقریباً 2 سال 26 سال کی عمر پہ وہ ایک فریش ہنستی کھیلتی وہ بچی میرے پاس آ گئی. یعنی کہ صرف کیس مس ہینڈل ہوا تھا اور ان لوگوں کو کچھ پتا بھی نہیں تھا, اور پھر جہالت تو اس عورت کی بھی جس نے کہا جس کا سب کچھ نکال دیں, اور اس کو مس ہینڈل کروایا گیا ایکچولی. اس کو تو نہیں نا پتا کہ اووریز کا کیا کام ہوتا ہے, اس نے تو کہا بچے ہی پیدا کرتی ہے. اب یہ پرابلم ہمارے مطلب پیریفریز میں بہت زیادہ ہے, مطلب لوگوں کے پاس شاید آپشنز بھی نہیں ہوتی ہیں یہاں پہ, اور آپ نے شاید کچھ تھوڑا سا اس کے لیے کوشش بھی کی, اور آپ مجھ سے جی میں آپ سے بتا رہی تھی کہ ایسے کیسز سے تنگ آ کے, کیونکہ میں نے پبلک سیکٹر میں بہت کام کیا ہے, میں ایسوسیٹ پروفیسر آف گائنیکالوجی تھی, تو میں تو گھر ہی نہیں جاتی تھی جب ایمرجنسی ہوتی تھی, حالانکہ میں آن کال ہوتی تھی, لیکن وہاں پہ جو کیس آتے تھے وہ میں نے کرنے ہوتے تھے گورنمنٹ ہاسپٹل میں, کیونکہ میرا یہ تھا کہ مجھے سرجری آتی ہے اچھی, تو میں کسی کو نہیں دیتی تھی. وہ لوگ جان چھڑاتے تھے ان کیسز سے, اور میں شوق سے وہ لیتی تھی کہ اس کی کسی طرح جان بچ جائے, اس کی انتڑی زخمی نہ ہو, اس کا مثانہ زخمی نہ ہو. جو ڈاکٹر مسیحا ہوتا ہے وہ واقعی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی پوری کرے. بالکل, اور یہ کہ اس کی اووریز بچ جائیں, اس کی ٹیوبز بچ جائیں, اور کوئی نقصان نہ ہو اس کو, کیونکہ کرونک پین بھی رہ جاتی ہے, چیزیں ادھر ادھر جڑ جائیں انفیکشن کی وجہ سے. تو میں نے بہت کام کیا ہوا ہے, اور اس چیز سے تنگ آ کے پھر ہم نے ایک ڈاکٹرز کا گروپ بنایا, اور اپنے شہر کے آس پاس کے جو چھوٹے ٹاؤنز تھے ہم نے بڑا اس کے اوپر برین اسٹارمنگ کی. ہم نے کہا اگر ہم ان کو پکڑانے کی کوشش کریں گے وہ تو ہم کر نہیں سکتے, کیونکہ یہ بھتہ دیتی ہیں لوکل پولیٹیشینز کو, کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا. پولیس, لوکل پولیس کو وہ کماتی اتنا ہے کہ وہ دے کین برائب ایوری ون, اینی ون. یعنی وہ بھی منتھلی لگا کے چلا رہی ہیں. ہاں, کوئی اگر آنیسٹ آفیسر آ گیا ہے تو وہ کچھ عرصے کے لیے بند کر کے ادھر ادھر ہو جائیں گی, پھر وہ آفیسر کی ٹرانسفر ہوگی تو وہ پھر شروع کر لیں گی. تو اس لیے بڑا مشکل تھا. ہم نے بیٹھ کے ہم نے کہا کہ ہم نے ان کو کنفرونٹ نہیں کرنا, ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو جب مشکل پیش آئے وہ مریض ہمیں بھیج دیں, اس کو میل ٹریٹ نہ کریں, یا اگر آپ نہیں بھیجنا چاہتی ہمیں ایک کال کریں, ہم میں سے کوئی جس کی ہم نے ڈیوٹی لگائی ہوگی وہ آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دے گا. آپ یقین کریں ہمیں کوئی کال نہیں آئی, ہمیں آج تک کوئی کال نہیں آئی. نہیں, ہم نے جب دوبارہ جانا چاہا تو انہوں نے دروازے ہی نہیں کھولے ہمارے لیے, اس خوف سے کہ وہ پکڑے نہ جائیں, یا they didn't trust us. انہوں نے کہا شاید ہمارا اندر آ کے دیکھیں گی, کیونکہ انلیگل ابارشنس وہ بہت کرتی ہیں ایسے ہی, اور کئی آرتھوڈاکس طریقوں سے کر رہی ہوتی ہیں. کسی نے مرغی کی ٹانگ نیچے سے یوٹرس میں ڈال لی ہوتی ہے, وہ ہم اپنے پبلک ہاسپٹلز میں ہم کھول کے پیٹ تو یوٹرس میں سے ٹانگیں نکال رہے ہوتے ہیں, مرغی کی ہڈی, چکن کی ہڈی, چکن کی ٹانگ کی ہڈی وہ ڈالی ہوتی ہے, پنیں ڈالی ہوتی ہیں. وہ ہڈی جادو کرنے کے لیے ڈالی ہوتی, کس لیے؟ بچہ ضائع کرنے کے لیے, انلیگل ابارشن کے لیے. اوکے, اور اس کو باقاعدہ سرجری کر کے وہ اس میں انجیکٹ کی ہوتی. پھر نہیں نیچے سے. اوکے, اب جب پریگننٹ یوٹرس سافٹ ہوتا ہے نا ماؤتھ اس کا, تو اس کے نیچے سے انسرٹ کر دیا تو ابارشن تو ہو جاتا ہے, مگر سیویئر انفیکشن اور برے حالوں سے پیشنٹس آتی ہیں, انٹسٹائن اندر انوالوڈ ہوتی ہیں, جڑی ہوتی ہیں. اور ایک اب دائیوں کو یہ تو نہیں پتا کہ نارملی اتنا سا یوٹرس ہوتا ہے, انہوں نے تو پریگننٹ یوٹرس ہی دیکھا ہوتا ہے, وہ سمجھتی ہیں بڑا سی کوئی چیز ہے ہم ڈال سکتے ہیں جو بھی ہمارا دل کرے. تو وہ تو چھوٹا سا یوٹرس ہوتا ہے, اس کے اندر سے پھر وہ ٹیئر کرتی ہیں یوٹرس کو پھاڑ کے, اور اندر جا کے تو وہ کئی دفعہ ہم یقین کریں کہ بچہ ضائع کرنے کے لیے وہ پھاڑ کے یوٹرس اندر سے انٹسٹائن پکڑ کے کاٹتی رہتی ہیں کہ شاید بچے کے پیسز ہیں. ہمارے پاس کئی ایسے کیسز آئے ہیں جن میں بچہ دانی کے اندر سے انسٹرومنٹ ڈال کے اور بچہ دانی لٹک رہی ہوتی ہے کٹی ہوئی, اور اس کے ساتھ یہ تو پھر وہ انٹسٹائنل, پھر ہم سرجن کو بلا کے اس کی وہ انٹسٹائن جو رہ گئی ہوتی ہے, کافی ساری تو وہ کاٹ کے نکالتی جاتی ہیں نا, ٹھیک ہے, تو وہ انتڑی کو ہم پھر ری انیسٹوموز کراتے ہیں. کوئی عورت بچتی ہے, کوئی نہیں بچتی. پھر انلیگل مرڈر نہیں ہے ایکچولی, یہ مرڈر ہے, انلیگل ابارشنز ہے نا یہ, اور لوگ ہی کرواتے ہیں وہاں پہ. اور یہ اب یہ جو بہت زیادہ پرابلمس ہوتی جا رہی ہیں فیمیل کے ساتھ, جس طرح آپ نے سسٹ کی بات کی, اب سسٹ پہلے
تو بہت کم شاید سننے میں آتا تھا, یا آئی ڈونٹ نو لوگ اس بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے تھے, لوگ تھوڑا سا گھبراتے بھی ہیں ڈسکسنگ دیز تھنگس, لیکن میرے خیال سے بات ہونی چاہیے اس کے اوپر. اور آج کل چھوٹی بچیوں کو یہ بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے. کیا وجہ, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جس طرح بہت سی باتیں ایسی کی جاتی ہیں کہ جو ہم ڈائٹ لیتے ہیں, جو برائلر چکن ہم کھا رہے ہیں, شاید اس کی کوئی وجہ, یا یہ فاسٹ فوڈ, سافٹ ڈرنکس, وٹ ایور وی ٹیک, the food is the reason, یہ آپ کو لگتا ہے کچھ اور ہے جس کی وجہ سے سسٹ اور یہ جو پرابلمز آ رہی ہیں ینگ بچیوں کے ساتھ اسپیشلی؟ بیٹے, ہم اس وقت اتنے کیمیکلز کے اندر گھرے ہوئے ہیں, ہماری بچیاں اور ہم خود بھی, کہ وہ سارے کے سارے ہارمون ڈسرپٹرز ہیں. ان کو لیبل کر دیا گیا ہے ہارمون ڈسرپٹرز. ہماری پوری باڈی 2-3 چیزوں پہ چلتی ہے. ٹھیک ہے. کیمیکل میڈیٹرز ہوتے ہیں جیسے ڈوپامین ہے اور کیمیکل میڈیٹرز ہیں. ہارمونز کے ساتھ وہ بھی میڈیٹرز ہی اینڈ پہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جا کے وہ ریسیپٹرز میں اٹیچ ہوتے ہیں اور پھر اپنا فنکشن کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ الیکٹرک پاور جو باڈی, جو برین سے کرتا ہے, اور جو ہارٹ میں ایک اپنا الیکٹرک سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ برین ڈیڈ بھی ہو جائے تو ہارٹ بیٹ کرتا رہتا ہے, اس کا اپنا ایک پاور ہاؤس ہے اور وہ وہاں سے کرتا ہے. اب جتنی بھی چیزیں ہیں, جیسے اسپیشلی میں پلاسٹکس, ہم جوتے بھی ربر کے پہن رہے ہیں, پلاسٹک, ٹھیک ہے, ہم پولی ایسٹر کے کپڑے پہن رہے ہیں. جوتے سے بھی کچھ فرق پڑتا ہے؟ چمڑے کے جوتے پہنے, چمڑے کے. ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ کا ربر ہے, آپ کی بیئر اسکن میں سے مائکرو پلاسٹکس اندر جاتے ہیں. تو ہم تو بڑے شوق سے وہ برانڈز آتے ہیں, کراکس اور وہ دوسرے آتے ہیں, اس کے شوز. ہم ربر کے جوتے پہن رہے ہیں, ہم ربر کے جوتے پہن رہے ہیں. دیٹ از رانگ. اٹ از رانگ. خود سے لوگ پہنتے تھے, ابھی بھی بڑے خوبصورت لگتے ہیں. لیدر شوز ابھی بھی آتے ہیں, ہر چیز پہ یو کین گیٹ دی لیدر شوز. لیدر بوٹس بھی ہیں, لیدر کی چپلیں بھی ہیں, اور چپلیں تو بڑی سستی ہیں پاکستان میں, لیکن ہم سوئچ کر گئے ہیں اس کے اوپر, ربر کے اوپر. پھر ٹی بیگز کے اوپر گرم پانی ڈال کے آپ مائکرو پلاسٹکس پی رہے ہیں. آپ پلاسٹک کے چاپنگ بورڈ, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ٹی بیگ کے اوپر. ٹی بیگ کا جو لفافہ ہے اس میں پیور پلاسٹک نہیں ہوتا, لیکن اس میں پلاسٹک مکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ پورس ہوتا ہے, اس کے اندر مائکرو پلاسٹکس آپ پی جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے جو ڈسپینسرز ہیں, آپ کے فریج میں ذرا کھول کے دیکھیں, واٹر ڈسپینسرز, وہ گرمی میں 40 ڈگریز پہ وہ باہر سڑکوں پہ پڑے ہوتے ہیں. ٹھیک. بوتلیں, آپ جو منرل واٹر, سو کالڈ پلاسٹک باٹلز میں باٹل واٹر ہے, منرل واٹر تو یہ ہوتا ہی نہیں. منرل واٹر تو آپ کو کسی ہل اسٹیشن پہ کوئی چشمہ مل جائے, دیٹ از دا منرل واٹر. نہیں, وہ تو خیر پیور منرل واٹر ہے, لیکن آپ اپنے گھر میں منرل واٹر بنا سکتے ہیں. بنا سکتے ہیں. یس. وہ کیسے؟ نہری پانی لیں جو عام ملتا ہے. اوکے. یا بور کا پانی ڈائریکٹ جو آپ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. یا واسا کا پانی آپ کا لاہور میں جو آتا ہے, آپ اس کو اسٹیل کے یا تام چینی کے برتن میں آپ اس کو بوائل کریں. رائٹ. اور اس کے بعد اس کو مٹی کے گھڑے میں ڈال دیں. ٹھیک ہے. ساری رات مٹی جو ہے گھڑے کی, اس میں سے منرلز اس میں شامل ہوں گے, اور وہ منرل واٹر بنے گا. یہ پرانے لوگ ایسے ہی نہیں اتنے صحت مند تھے. دادیاں نانیاں کاپر کے پیالے, پیتل کے پیالے, چاندی کے پیالے, اب تو obsolete ہو گئے ہیں گھڑے. چاندی کے, سونے کے پیالے, پیتل کے, برونز کے پیالے, وہ ہماری دادی نانیاں, اس میں ہلکا ہلکا مائکرو لیول پہ وہ منرل ایڈ ہوتا تھا اس پانی میں, اور وہ پیتی تھیں. اور وہ ہمیں, ہماری باڈی کو چاہیے یہ سب. اور یہ کرسٹل اور گلاس نے تو یہ سب کچھ میرا خیال obsolete کر دیا. کرسٹل, گلاس, مٹی, اسٹینلیس اسٹیل, تام چینی, یہ سیف ہیں. یہ سیف ہیں. ہاں. منرلز, گلاس سے بھی منرلز ملتے ہیں پانی کے اندر؟ نہیں, گلاس سے تو نہیں ملتے, لیکن ایٹ لیسٹ اس میں پلاسٹک نہیں شامل ہوتا نا. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کی میڈ, آپ کو تو نہیں پتا, وہ پلاسٹک کے ڈونگے میں مائکرو ویو میں رکھ کے, مائکرو ویو گرم کر کے, سارا دن اب مائکرو ویو یوز ہوتا ہے, ہر طرف ہوتا ہے, آلموسٹ ان ایوری ہاؤس. اور پلاسٹک کی پلیٹیں, اور وہ سارا مائکرو پلاسٹک گرم ہو کے, اس میں اسٹیل تو رکھ ہی نہیں سکتے. نہیں رکھ سکتے. شیشہ رکھ سکتے ہیں آپ, جو مائکرو ویو پروف پتھر رکھ سکتے ہیں, گلاس ہوتا ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں وہاں پہ. از دیٹ سیف؟ نہیں, مائکرو ویو سیف میلامائن بھی ہوتا ہے جو پلاسٹک ہے. اوکے. باکسز آتے ہیں, اس پہ لکھا ہوتا ہے مائکرو ویو سیف. اب آپ نے ڈھکنا جو اوپر رکھتے ہیں کہ چھینٹے نہ اڑے, دے آر آل پلاسٹک. وہ تو گرم ہو کے اس میں سے پلاسٹک نکل کے آپ کے اس میں, پھر وہ جو آپ اوپر کلنگ فلم لگاتے ہیں,
وہ بھی پلاسٹک ہے. جو ایلومینیم فوائل ہوتا ہے. ایلومینیم نہیں, وہ جو آپ پلاسٹک لگاتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے, the clink paper. بالکل, جو کھانے بچتے ہیں گرم گرم ہم پلاسٹک کے ڈبوں میں ڈال کے فریج میں رکھتے ہیں. تھرموپور میں ہماری بریانیاں آ رہی ہوتی ہیں, شادیوں میں تھرموپور کے گلاسوں میں ہم چائے پی رہے ہوتے ہیں. وہ تو پی رہے ہوتے ہیں, وہ تو اتنے ذرے ربر کے پلاسٹک کے آپ پی رہے ہیں. تو ہم لوگ زندہ کیسے ہیں پھر؟ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جا کے ہارمونز میں چینج ہو جاتے ہیں. ہارمونز, ہاؤ مچ ٹائم از اٹ گوئنگ ٹو ٹیک؟ آئی مین میں بہت سے لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ یار دیکھو تم یہ اب میں مطلب بڑا حیران ہوتا ہوں, لوگ پلاسٹک کے شاپر کے اندر چائے پی رہے ہوتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے چائے لے کے آتے ہیں اور وہ گرم گرم چائے پلاسٹک کے شاپر میں ڈالی لائے اور لا کے اس کو پی رہے ہوتے ہیں. اور میں نے اکثر ان سے سوال کیا, انہوں نے کہا یار ہم تو روز پیتے ہیں. تو کب تک جب ان کو پتا چلے گا کہ ہم والے اتنی چائے پینے کے بعد؟ آٹو امیون ڈس آرڈرز, یہ جو ربر ہے پلاسٹک ہے, یہ اندر جا کے ہمارے اندر آٹو امیون چیزیں پیدا کرتا ہے. یہ ہمارے ہارمونز کو ڈسرپٹ کر دیتا ہے, ایک ہیوک مچا دیتا ہے اندر جا کے باڈی میں. اپنے سیل دیکھیں, ہماری باڈی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ کلر سیلز رکھے ہوئے ہیں جو باہر سے چیزیں آتی ہیں ان کو کل کرتے ہیں. رائٹ, وہ ہمیں کیوں نہیں کل کرتے؟ وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں, وہ ہمیں میکروفیجز ہمیں کیوں نہیں کھاتے؟ ہم بھی تو گوشت ہیں, ہم بھی گوشت کے بنے ہوئے ہیں نا. ہمارا ایسڈ جو ہم گوشت کھاتے ہیں اس کو ہضم کر رہا ہے, ہمارے معدے کو کیوں نہیں ہضم کر رہا؟ وہ بھی تو گوشت کا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سسٹم بیلنس, یہ آٹو امیون, یہ جو ہمارا امیون سسٹم ہے, آپ کے اندر کوئی بیکٹیریاز جائیں گے, وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرے گا اور مار دے گا. ٹھیک ہے, کوئی چیز, کوئی ٹیکا, کوئی چیز آپ ڈالیں گے, وہ آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ یہ تو چور ہے, یہ ہمارے گھر میں گھس آیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمیں نہیں کچھ کہتا. لیکن جب آپ یہ پلاسٹکس کھاتے پیتے ہیں, ہر اس کے چیز خلاف کام کر رہا ہوتا ہے وہ اندر, آٹو امیونٹی ہو جاتی ہے, اپنے خلاف امیون سسٹم آپ کی طرف توپیں کر لیتا ہے. ٹھیک, آٹو امیون ڈیزیزز آپ نے سنا ہوگا نا, جوائنٹس کی آٹو امیون ڈیزیزز, وہ میکروفیجز اپنے ہی مسلس کو کھا رہے ہیں, اپنے ہی جوائنٹ کو کھا رہے ہیں. یہ آٹو امیون ڈس آرڈرز ہیں نا سارے. نہیں, اب تو بہت کامن ہو گئے ہیں آٹو امیون ڈس آرڈرز, اتنے کامن ہو گئے ہیں. یہ پلاسٹک کا یوز ہے جو ہم بہت زیادہ تر پلاسٹک کا یوز. اور سیکنڈلی کاسمیٹکس, یہ جو سارا میک اپ ہے اس میں تھیلیٹس اور پیرابینس ہیں. پیرابین ڈالے جاتے ہیں ان کی شیلف لائف انکریز کرنے کے لیے, تھیلیٹس ڈالے جاتے ہیں ان کو تھوڑی تھوڑی خوشبو دینے کے لیے. کوئی میک اپ بھی سیف نہیں ہے, کوئی میک اپ سیف نہیں ہے, کوئی میک اپ سیف نہیں. تو یہ جو خواتین روزانہ اتنا میک اپ کرتی اور یوز کرتی ہیں, آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ سس کیوں بن رہی ہیں, اس لیے بن رہی ہے. ہمارے زمانے میں کوئی سس نہیں ہوتی تھی, کیونکہ ہم میک اپ کیا شادی کے بعد. رائٹ, وہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, ہماری ماں ہمیں وہ دیتی تھی بیسن کہ لو اس سے منہ دھو, یہ اسکرب ہے تمہارا, اور یہ ملائی ہے دودھ کی, یہ تم لگا لو تو یہ تمہارا موئسچرائزر ہے, اور ناریل کا تیل ہے, یہ موئسچرائزر ہے. پھر وہ سک ہوتا تھا ایک, جس سے بڑی بوڑھیاں وہ دانت وانت صاف کرتی ہیں, اور وہ گمز کو لائٹ براؤن کرتی, وہ کہتی تھیں لپس پہ لگا لو, یہ لانگ لاسٹنگ لپسٹک ہے, اس کے اوپر کوکونٹ آئل لگا لو. چقندر کا پانی لگا لو, اس کے اوپر کوکونٹ آئل لگا لو. ٹھیک ہے, تو یہ اس قسم کی باتیں. اور پھر ہم اس زمانے میں بھی اپنے آپ کو کچھ حد تک سیو کر سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ سینٹڈ کینڈلز میں بھی تھیلیٹس اور پیرابینس ہیں, جو کمرے میں رکھی ہوتی ہیں, چلائیں اور خوشبو آئے گی. ایگزیکٹلی. آپ نے جو باتھ روم میں سینٹ کے لیے کچھ رکھا ہوا ہے, آپ کے جو کار کے ایئر فریشنرز ہیں, دے آر آل ہارمون ڈسرپٹرز. They can cause these cysts, they can cause cancer, they can cause anything, you name it. یعنی وہ جو خوشبو آ رہی ہے وہ ایکچولی زہر ہے. زہر ہے. آپ جو ایئر فریشنرز کرتے ہیں, یہ آپ کو بہت قسم کا آٹو امیون ڈس آرڈرز کر سکتا ہے. جو پرفیوم میں نے لگایا ہوا ہے, ایگزیکٹلی, یہ بھی. جی, آپ نے نوٹ کریں ایک بات, کوئی پرفیوم بھی اپنے کوئی پرفیوم نہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں کسی پرفیوم, یا پوری دنیا میں پرفیوم کے انگریڈینٹس نہیں لکھے ہوتے اوپر. وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا ٹریڈ سیکرٹ ہے, ہم اپنے پرفیوم بناتے ہوئے ہم نہیں بتائیں گے. کچھ بیسک چیزیں بس انہوں نے مینشن کی ہوتی ہیں اس کے اوپر. وہ بیسک نہیں, وہ ڈسکلوز ہی نہیں کرتے کہ ہم کیا ڈال رہے ہیں. تو دے آر آل ڈیزیز پروڈیوسنگ تھنگس, اور یہ زینو ایسٹروجنز میں بدل جاتے ہیں. عورتوں میں تو ہیوک پلے کرتے ہیں, مردوں میں بھی. آپ دیکھیں, جب میں ڈاکٹر بن رہی تھی تو میل انفرٹیلٹی یعنی اسپرمیٹوزوا کا جو کاؤنٹ ہوتا تھا, اسپرم کاؤنٹ, سیمن انالیسس, کسی کا ہمیں نظر آتا تھا کہ پرابلم ہے, باقی سب نارملی ٹھیک تھے. اب
55 کا ریشیو ہے. 45 ڈیزیز عورت میں ہے, 55% آدمی میں. ہم رپورٹ دے کے سر پکڑ لیتے ہیں, 3 ملین کاؤنٹ, 2 ملین کاؤنٹ, ایٹ لیسٹ 25 to 30 ملین ہو تو نارمل پریگنینسی ہو سکتی ہے. Otherwise that is the problem from the male. یعنی کہ ناظرین یہاں پہ ایک تھوڑا سا غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پہ پچھلے دور میں بھی یہ سمجھا جاتا تھا اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو عورت کا قصور ہے. ابھی بھی یہ myth still it stays. بہت سے لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ شاید عورت کا قصور ہے, یہ نہیں ہو رہا. حالانکہ جب بھی ایسی کبھی کوئی پرابلم ہو, سب سے پہلے مرد کو اپنا سیمن انالیسس وہ ٹیسٹ کروانا چاہیے, جس سے اندازہ ہو سکے کہ وہ کہاں پہ اسٹینڈ کر رہا ہے. کیونکہ یہ بات ختم ہو چکی ہے اب کہ مرد میں پرابلم نہیں آ سکتی. جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا 55% آف دا میل ہیو دس پرابلم. نہیں, اگر ہمارے پاس 100 پیشنٹس آ رہے ہیں نا انفرٹیلٹی کے کہ جی ان کو اولاد نہیں ہو رہی, ان میں سے 55 میں مرد کا قصور ہوگا اور شاید 60-40 ہو گیا. رائٹ, یعنی 60-40 میں 60% مردوں کی پرابلم ہے کہ وہ ان کی طرف سے کوئی تھوڑا سا سپرم جو ہے وہ ویک ہیں یا ان کی وہ تھوڑی سی پرابلم ہے, جس کو نارملی میڈیسن لے کے اور چیزوں سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے آپ نارمل میڈیسن سے بھی, اینڈ دیر آر اے فیو ٹریٹمنٹس فار دیٹ, ازنٹ اٹ؟ میل انفرٹیلٹی کو ٹریٹ کرنے کے ابھی کوئی خاص نہیں ہے, کوئی خاص نہیں ہے. اس کا ہم نے نکال لیا ہے طریقہ کہ ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی پھر کرتے ہیں. نہیں, جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی میل میں تھوڑا سا سیمن کا پرابلم آ رہی ہے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں یو اسٹاپ اسموکنگ, اف یو آر الکوہولک اسٹاپ ڈرنکنگ. اگر آپ جو کچھ غلط کر رہے ہیں اس کو بند کریں, واٹر کا انٹیک کریں, وٹامن ای یوز کریں, آپ دوسری چیزیں لیں, CAC 1000 اینڈ آئی مین لائک گو فار دا کیلشیم اینڈ دیٹ. اس سے آپ کا امپروو ہو جائے گا. سو ڈز اٹ امپرووز اور ناٹ؟ دیکھیں نا, اگر انیشیل کاؤنٹ 45 ملین ہے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, اور اس میں 90% ڈیڈ ہے, 10% ایکٹیو ہے, تو یس یہ مینوورز کام کر جائیں گے. لیکن اگر ایزوسپرمیا ہو, اس میں سپرم ہی کوئی نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے, پھر آپ کس چیز کو امپروو کریں گے؟ ہمارے پاس ایزوسپرمک میل زیادہ تر آ رہے ہیں. اچھا, ایزوسپرم تھوڑا سا ناظرین کی آسانی کے لیے بتاتے ہیں کہ یہ وہ بیماری ہے جس میں میل کی انفرٹیلٹی, یعنی میل جو ہے وہ دیر از نو سپرم ان دا سیمن جو لیکوڈ پروڈیوس کر کے ہمیں دیتے ہیں لیب میں. لیکن پھر ان کے لیے ہم نے ٹیسا کا پروسیجر کیا ہوا ہے, ٹرانس ایپیڈیڈمل سپرم ایسپیریشن. وہ کیا ہے؟ میل میں بھی ایک ٹیوب ہوتی ہے جو سپرمیٹوزوا کو لے کے آتی ہے. اگر وہ ٹیوب میں انفلیمیشن ہو, وہ بند ہو, تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں پیچھے سے اسکروٹم ٹیسٹیکلز میں سے یا اس کے اوپر ایک اسٹوریج ایریا ہوتا ہے ایپیڈیڈمس, اس میں سے کئی دفعہ سپرمز مل جاتے ہیں. لیکن ان سے صرف ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہو سکتا ہے, ان میں سے نارمل کنسیپشن نہیں ہو سکتی. ہم پھر وہ انڈے نکالتے ہیں عورت کے, اس میں انجیکٹ کرتے ہیں اور پھر گرم جگہ پہ رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا اپنا ایک کلینک بھی ہے آئی گیس, جس پہ آپ یہ فرٹیلیٹی کرتے ہیں, اور کافی عرصے سے یو ہیو بین ڈوئنگ دس, اور آپ کی پریکٹس ماشاء اللہ کافی چل رہی ہے. اینڈ ڈاکٹر سمینہ, لاٹ آف پیپل نوز شی از کوائٹ فیمس فار دیٹ. اور بہت سے ایسے لوگ جن کو اولاد نہیں ہو رہی تھی, ان کی اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والی ہے, بٹ ڈاکٹرز مسیحا ہوتے ہیں, ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں جو پراپر ڈاکٹرز ہوں. جس طرح پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بہت سے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں ڈاکٹرز, اور وہ ڈاکٹر نہیں ہوتے. ایکچولی وہ لوگ تو بڑے شیطانی لوگ ہوتے ہیں, ظالم لوگ ہوتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو جو آپ اب کر رہی ہیں, اور اس میں اب آپ کے پاس روٹین میں پیشنٹس آتے ہیں, جی یہ پرابلم بڑھتی جا رہی ہے. جس طرح سے آپ نے بتایا کہ 100 میں سے 55% میل کا قصور ہو رہا ہوتا ہے, یعنی میل کی طرف سے پرابلم آ رہی ہے, فیمیل ٹھیک ہے. سو فیمیل ٹھیک ہے, اب میل کی جو پرابلم آ رہی ہے یہ کس وجہ سے میل کے اندر بڑھتی جا رہی ہے؟ بیٹا وہی انوائرمنٹل, یہی ہماری ڈائٹ, پرفیومز, یہ ساری چیزیں ڈائٹ ہے, اور کیمیکلز ہیں. جیسے یہ اسموگ ہے, جیسے اب اسموگ کیوں بنتی ہے؟ یہ دھول سے اور جو پولوشن ملتا ہے, اور یہ کارپیٹ انڈسٹری, اور یہ سارے جو فیولز, یہ پلاسٹک انڈسٹری کے جو فیومز وغیرہ نکلتے ہیں. اب یہ جب وہ انہیل کرتے ہیں میلز, تو ان میں جا کے یہ سارے ہارمون ڈسرپٹرز بن جاتے ہیں, ٹوٹلی ہارمونز کو گڑبڑ کر دیتے ہیں. تو یہ ہے اسموکنگ ہے, ڈرنکنگ ہے, پھر لائف سٹائل ہے, باہر کے کھانے اتنے زیادہ لوگ کھا رہے ہیں, ان میں پریزرویٹو ڈلے ہوتے ہیں. ایک کیچپ چھوڑ دیں خدا کے لیے, میونیز باہر کا بنا ہوا چھوڑ دیں, کیچپ میں پریزرویٹیوز ہیں, میونیز میں پریزرویٹیوز ہیں. اب ہماری بچیوں کا کیا سٹائل ہو گیا, باہر کے مسالے لے لو, وہ بھی ٹیسٹ انہینسرز ہیں, وہ سارے کیمیکلز ہیں. پھر آپ پسا پسایا ریڈی ٹو کوک مسالے ملتے ہیں, غلط ہے. کڑھائی مسالہ, تکا مسالہ, اور یہ مسالہ
یہ بھی نہیں لینے ہیں؟ نو، اس میں کیمیکلز ہیں اور یہ پھر ہارمون ڈسرپٹرز ہیں اور پوری باڈی کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں. آپ جتنی بھی پیکٹ میں چیزیں آئیں گی نا، پیکٹڈ چیزیں جو ہیں، جو پروسیسڈ فوڈ ہے، وہ دیٹ از ڈیزاسٹر فار دا باڈی. اس میں وہ جو کیمیکلز ہیں انہوں نے ہر چیز کا کر دینا ہے. آپ کے صرف یہ ہم فرٹیلیٹی کی بات کر رہے ہیں، تھائرائڈ کی ڈیزیزز کیوں اتنی بڑھ گئی ہیں، شوگر کیوں اتنی زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ پینکریاز خراب ہو رہا ہے ان سب چیزوں سے. پھر اس کے بعد الزائمرز، ہم نے کبھی ریئر سنتے تھے کہ الزائمرز ہو گیا یا آپ کی میموری لاس ہو گیا یا آپ کا برین ڈکے ہو گیا. اب الزائمرز چھوٹی چھوٹی عورتوں کو کم عمری میں ہو رہا ہے. اس میں جا کے برین میں سارا پلاسٹک ڈپازٹ ہو رہا ہے، آپ کے کیمیکلز ڈپازٹ ہو رہے ہیں، آپ کے وہ جو ڈوپامین پروڈیوسنگ سیلز ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، آپ کے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں وہ سارے ڈسرپشنز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو اب ہماری قوم کہاں جا رہی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا ہونے والا ہے. تو پاکستان میں بہت زیادہ ناشتے کے اندر جو ہے نا بریڈ کھائی جاتی ہے. بریڈ میں اتنے کیمیکلز ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں. اگر آپ بریڈ کے بہت دل دادہ ہیں تو گھر میں آٹے میں وہ رکھیں، یسٹ رکھیں، اس کو پھلائیں اور بیک کر لیں. گھر میں بھی بریڈ بن سکتی ہے؟ گھر میں بنا سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. ایکسلنٹ بریڈ بنتی ہے لیکن اس میں کیمیکلز نہیں ڈلے. کسی اچھی بیکری سے بریڈ لی ہو تو بھی تب بھی ہر برانڈ کی نو بانز بیکری. دیکھیں انہوں نے شیلف لائف انکریز کرنی ہے نا. بٹ دیٹس فار 3 days، 2 دن 3 دن کی ایکسپائری ہوتی ہے بریڈ کی نارملی اگر آپ تو اچھی اس میں کیمیکلز ڈلے ہوتے ہیں، بہت زیادہ کیمیکلز ہیں اس میں. اچھا، اسٹل اٹ ہیز کیمیکل. یس. ایک میں برانڈ کا نام نہیں لینا چاہتی، آپ کبھی اس کو سیکے بغیر سونگیں ذرا، اس میں سے کیسی اسمیل آتی ہے. اسمیل آتی ہے اس میں سے. اور اس لیے یہ ڈبل روٹی پہ پتہ نہیں پاکستانیوں کو کون ڈال گیا اور کیچپ پہ کون ڈال گئے ہیں. وہ کھاتے ہوتے تھے، ہمارے پاس آ گئی ہے. پاکستان میں تو وی شوڈ اسٹاپ. آپ، میں اپنی مثال ہی دے سکتی ہوں. ٹھیک ہے. میرے گھر میں پوری گندم کی وہ جو پسائی ہو کے وہ آٹا آتا ہے، اس میں کوئی ریفائنڈ فلاور نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور اس کی چپاتی جو ہے وہ پراپرلی بنتی ہے آٹا گوندھ کے. اور ناشتے میں بھی اگر کسی نے کھانی ہے تو چپاتی آئے گی. ٹھیک. نو ڈبل روٹی، نو کیک، نو نتھنگ. بڑی بورنگ لائف نہیں ہے اس کے بغیر تو. آپ روٹی سے محبت تو کر کے دیکھیں. روٹی سے تو الحمدللہ سے مجھے محبت ہے، بٹ جسٹ ٹاکنگ فار لوگوں کی انفارمیشن کے لیے، کیونکہ میں اگر اپنی بات کروں تو میں تو جو کی روٹی کھاتا ہوں. ناٹ ایون ویٹ بھی نہیں، میں تو جو کی روٹی کوشش کرتا ہوں اس کا آٹا پروڈیوس کرنے کی. یس. اور میں سارے نٹس اس کے اندر، جی میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ کھائی جائے. لیکن یہاں پہ بٹ اسٹل بریڈ کمز ایٹ مائی ہوم اور میرے گھر کھائی جاتی ہے. اور میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرے ناظرین کو بھی پتہ چلے اور میرے گھر والوں کو بھی پتہ چلے کہ بریڈ کتنی ہارمفل ہے، جو روٹین کے اندر روزانہ کھائی جاتی ہے، اپنے بچوں کو کھلائی جاتی ہے. اور سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو بڑا کرنے کے لیے، گرو کرنے کے لیے سینڈوچز اس کو کھلا رہے ہیں. تو یہ جو سینڈوچ ہم کھا رہے ہیں، یہ سینڈوچ کیونکہ یہ اس قدر کھائے جاتے ہیں کہ ہر بیکری سینڈوچ کے اوپر چل رہی ہے. اور ہم لوگ روٹین کے اندر وی جسٹ گو فار سینڈوچز. کچھ بھی کھانا ہے، کوئی یو نیڈ اے اسنیک، آپ کو بھوک لگی ہے سینڈوچ کھا لو. سو یہ سینڈوچ تو آپ کے مطابق تو یہ بہت انہیلدی ہے. اور کیچپ تو سب سے انہیلدی چیز ہے. ملٹی گرین بریڈ ہو پھر بھی نہیں، ملٹی گرین براؤن بریڈ، ملٹی گرین بریڈ. اب دیکھتے کچھ تو نکالے جو کھایا جا سکے. گھر میں بیک کریں، گھر میں ڈبل روٹی بیک ہو سکتی ہے. آپ کیمیکلز اوائڈ کریں نا اس میں. اور پھر ڈبل روٹی آپ کو پتہ ہے وہ ریفائنڈ فلاور ہے نا، وہ تو کاربوہائیڈریٹس ہیں. بچوں کو کبھی کبھی دے دیں لیکن خود تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اب اس کی. اب اس ریفائنڈ جو فلاور ہے اس کی تو ایک دم اسپائک جائے گی گلوکوز کی، اور وہ دیٹ از ناٹ ہیلدی، دیٹ از ویری انہیلدی. تو اس لیے اچھا، آپ ابھی آف دا ریکارڈ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ہاؤ ڈیڈ آئی بیکم واٹ آئی ایم ٹوڈے. تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے فادر ایئر فورس میں تھے اور ہمارے گھر کے بالکل اکراس دا روڈ ایک پاکستان ایئر فورس کا ہاسپٹل تھا. اور وہاں پہ جتنی بھی ڈاکٹرس تھیں وہ میری امی کی دوست تھیں. تو 10-11 بجے امی واز اے ویری گڈ کوک، تو امی نے وہ پیٹیز اور پتہ نہیں کیا کیا بنانا، تو ان کو روزانہ وہ چائے پہ آتی تھی گھر پہ. اچھا. تو 5-6 ڈاکٹرز جو ساڑیاں پہنی ہوئی اور اسٹیتھوسکوپ لگائے ہوئے، اور وہ آرمی کی جو ڈاکٹرز ہوتی ہیں. تو میں نے نا پردے کے بڑی اسٹائلش لگتی ہے ویسے بھی عام ڈاکٹر سے، تو وہ تو آئی مین لائک بہت فیسینیٹ کرتی ہیں. بہت وہ تو میں نے پردے کے پیچھے سے نا چھپ کے دیکھا کرنا، کیونکہ ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی ڈرائنگ روم میں. تو میں نے اس دن سے ہی سوچا، آئی واز ویری ویری لٹل وین آئی یوز ٹو سی دیم. تو اس دن سے میرے دماغ میں یہ تھا کہ بننا تو میں نے ڈاکٹر ہی ہے.
لیکن جب میں فاطمہ جناح PF کی جو لیڈی ڈاکٹرز تھی وہ آپ کی ایکچولی موٹیویشن تھی کہ دیٹس ہاؤ آئی ہاں وہی ساڑی اور اسٹیتھوسکوپ اور وہی میرے ذہن میں تھا کہ فاطمہ جناح میں تو انہوں نے ساڑی نہیں پہننے دی، ساڑی نہیں پہننے دی نا. لیکن جیسے ہی میں ڈاکٹر بنی میں نے پاکستان ایئر فورس میں اپلائی کر دیا، ٹھیک ہے، اور میری پوسٹنگ بھی آ گئی سرگودا بیس پہ اور ہر جگہ. تو وہ میں نے پھر فائنلی سوچا کہ میرے فادر ریٹائرڈ ایئر فورس آفیسر تھے، تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم یہاں پہ نا CMH لاہور میں میرے دوست ہیں جو وہاں کے کرنل ہیں، تو لیٹس گو اینڈ آسک ہم کہ آپ کا کیریئر کیسا رہے گا. تو میں ان کے پاس گئی، انہوں نے کچھ مس گائیڈ سا ہی کیا، کہنے لگے کہ میں نے کہا سر میری اسپیشلٹی میں جانا چاہوں گی، مجھے پاکستان ایئر فورس اس میں جانے کی اجازت دے گی؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹی ایک بات یاد رکھنا، فوج تمہیں اپنے لیے لے رہی ہے، تمہارے لیے نہیں لے رہی، تو وہ تو تمہیں وہیں بھیجیں گے جو ان کا دل کرے گا. بس وہ ایک لفظ میں نے سننا تھا کہ میں نے وہ سارا کینسل کیا اور میں سول میں ساڑی کا شوق ختم ہو گیا، ساڑی کا شوق ختم ہو گیا. اور اس کے بعد دین آئی سو دا پلائٹ آف دا ویمن ہو کوڈ ناٹ ہیو چلڈرن. مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی اس چیز کو دیکھ کے، کیونکہ باقی علاج تو کافی لوگ کر لیتے ہیں نا، ڈیلیوریز ہو گئی، سیزیرین ہو گئے، ایمرجنسیز. اس کے اندر بہت زیادہ آپ کو اپنا پیشنس، ٹھیک، یعنی کہ کیا سائیکولوجیکلی امپیکٹ کرتا ہے اگر کوئی عورت ہے وہ بہت زیادہ ٹینشن لے رہی ہے، وہ بہت زیادہ اس چیز کی بہت زیادہ ٹینشن لے رہی ہے کہ میں آئی کوڈ ناٹ کنسیو اور میں نہیں کر پا رہی ہوں، تو اس ٹینشن اور اس ڈپریشن کی وجہ سے بھی اس کو امپیکٹ ہوتا ہے کہ وہ یا اس کو ریلیکس رہنا چاہیے؟ آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ اس کے اوپر میں نہیں کہوں گی، اس کے اوپر ورلڈ کہہ رہی ہے. اب یہ ہے کہ جب آپ ہر وقت اس کی پریگننسی کا ذکر ہوتا ہے نا، کسی فنکشن پہ جائے وہاں عورتیں اس سے پوچھ رہی ہیں، گھر میں سارا دن یہ بات ہو رہی ہے. تو ایسے یوٹرس ہوتا ہے، اس طرح 2 ٹیوبز ہوتی ہیں، ان کے آگے ہاتھ ہوتے ہیں جو انڈا اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ ٹیوبیں ناراض ہو جاتی ہیں، وہ بچی سٹریس میں ہوگی، ٹیوب پہلے ایسے جائے گی، اپنے ہاتھ ایسے موڑے گی، پھر ایسے جائے گی اور پیچھے چلی جائے گی. اٹ ول ناٹ پک دا ایگ، وہ ناراض ہو جائے گی سٹریس میں. یا یعنی کہ اگر ایک عورت سٹریس میں ہے تو وہ ٹیوب ناراض ہو جائے گی، اور وہ مطلب وہ ٹیوب کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ انڈا اٹھائے گی نہیں. اوکے، وہ یوں پہلے ہاتھ بند ہوں گے، پھر وہ پیچھے کی طرف. یعنی کہ سٹریس سب سے بڑی ریزن ہے. جی، اور جن بچیوں کے بار بار بچے ضائع ہوتے ہیں، ملٹیپل ابارشنز جو ہوتی ہیں، اول تو کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے اس میں. ٹھیک، جیسے بڑے یوٹرس ہو گئے ہیں آج کل، وہ ہوتا ہے سپٹیٹ 2 یوٹرس ہوتے ہیں، یا ہارٹ شیپ، کوئی شیپ اس کی خراب ہے، یا کوئی اور پرابلمس ہیں. لیکن اگر کوئی بھی ریزن نظر نہیں آتی تو پھر بڑے بڑے سائنسدان، یورپین، امریکن، جرمن، سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس بچی کو تو پھر TLC کی ضرورت ہے. اوکے، واٹس TLC؟ TLC That's a new term, I guess. جی، ٹینڈر لونگ کیئر. ٹینڈر لونگ کیئر یعنی اس کو صرف جو ہے وہ محبت چاہیے، ری ایشورنس، اس کو ریلیکس کرنا ہے، اور اس کو جو ہے آپ صرف کمفرٹیبل کریں گے تو وہ کنسیو کر لے گی. وہ کنسیو بھی کر لے گی اور پریگننسی آگے بھی چلے گی. تو یہ ٹینڈر لونگ کیئر جو ہے، بیکاز یہ TLC جو ہے یہ ہر سال گھٹتی جاتی ہے. آئی گیس یہ TLC جو ہے ریڈیوس ہوتی جاتی ہے اور پھر آبسلیٹ ہو جاتی ہے. یہ شادی کے 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد تو پھر اس کے بعد تو TLC بالکل غائب ہو جاتی ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ باڈی میں 2 طرح کے سیلز ہوتے ہیں، ایک کلر سیلز ہوتے ہیں، ایک دوسرے سیلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ایک پریگننسی جو ہے وہ جب اندر جاتی ہے نا تو باڈی کہتی ہے کہ یہ کوئی چور آ گیا ہے. اب وہ اندر جا کے اس کو پہلے ٹھونک بجا کے دیکھتی ہیں وہ سیل سارے. تو اگر یہ TLC ہو رہا ہے اس بچی کے ساتھ تو کلر سیلز کم ہو جائیں گے اور وہ دوسرے سیلز جو ہیں ان کا پلڑا اوپر ہو جائے گا اور پریگننسی سیف ہو جائے گی. امیون سسٹم جو ہے وہ ان کو کلر سیلز کو کہے گا کہ نہیں، تم نے نہیں اس کو مارنا، اس کو آگے لے کے جانا ہے. اگر وہ سٹریس میں ہے تو یہ الٹ ہو جائے گا، وہ کلر سیلز اوپر چلے جائیں گے. یہ باڈی کے اندر ہی ہو رہا ہے سب کچھ، یہ باہر سے کچھ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. تو یہ باڈی جو ہے یہ رسپونڈ کرتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ باڈی یہاں تک رسپونڈ کرتی ہے کہ اگر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے جو بھی آپ اس باڈی کو کہیں گے وہ یہ کرنے لگ پڑے گی. اگر وہ سوچ رہی ہے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے کہ میں پتہ نہیں کبھی ماں بنوں گی کہ نہیں، پتہ نہیں مجھے کیا، کھڑی ہو کے بات کر رہی ہے، جو گمان کریں گے، جو گمان کریں گے، جو آپ اپنی باڈی کو سوچ دے رہے ہیں، آپ کا برین جو دے رہا ہے باڈی کو،
اگر آپ کا برین کہے گا نہیں کوئی بات نہیں, آئی ایم گوئنگ ٹو, بہت سے لوگوں کی پریگننسیز ہوتی ہیں اس طرح ضائع, میری بھی ہوگی, باڈی وہی کرے گی جو آپ اس کو یعنی خدارہ میری تو اپنے تمام ناظرین سے اور یہ گزارش ہے کہ تمام وہ لوگ جو بچیوں کو سٹریس میں لے آتے ہیں ان کو پریشرائز کرنا شروع کر دیتے ہیں, اگر آپ پریشرائز کرتے رہیں گے, اگر ان کو آپ سٹریس میں رکھیں گے, وہ نہیں کنسیو کر سکے گی. آپ لوگ بہت زیادہ, یہ ہماری سوسائٹی میں اسپیشلی بہت زیادہ کامن ہے کہ یہاں پہ اور بیٹا ہونے کا بھی تو بیٹے سے کچھ نہیں پوچھا جاتا, بیٹی سے ہی سب کچھ, نہیں بیٹا کیوں نہیں پیدا کیا, ہاں وہ بھی یہ تو بھی ایک بڑا اسٹریس دے مسئلہ رہے ہے ہیں جو نا. کہ حالانکہ سارا قصور ہی مرد کا, عورت کا اس میں کوئی فیکٹر دو ہے طرح کے جرمز تو میل میں ہی ہیں. ایگزیکٹلی, ایکس اینڈ وائی وہاں سے ہی آئے گا اور جو آئے گا اس کے مطابق ہوگا. سو یہ پلیز آپ کو بچی کو سٹریس نہیں دینا, اس کو آپ کو بالکل کمفرٹیبل رکھنا ہے, اور اس کو جتنا ریلیکس رکھیں گے اتنے چانسز ہیں کہ وہ ماں بن سکے گی. اگر آپ اس کو پریشرائز کریں گے تو اتنے چانسز خود سے ختم کرتے جا رہے ہیں کہ وہ بچی کنسیو نہیں کر پائے گی, وہ ماں نہیں بن پائے گی. ایسے ہی ہے نا ڈاکٹر صاحبہ؟ بالکل ایسے ہیں. اور یہ ٹی ایل سی کی ٹرم پلیز میری سب سے ریکویسٹ ہے, اور آپ ڈاکٹر صاحبہ نے جس طرح بتایا کہ ٹی ایل سی از ریئلی امپورٹنٹ, اور ہر بچی کو ٹی ایل سی ٹینڈر لونگ کیئر یہ ہر کسی کو دینی چاہیے ہے. اگر آپ یہ دیں گے تو وہ ایزیلی کمفرٹیبلی کنسیو کرے گی, وہ ماں بن سکے گی. ادروائز آپ خود سے ظلم کر رہے ہیں اس کے ساتھ. اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ وہ انڈے ہی نہیں اٹھا پائے کہ جب ایک بندہ انڈے نہیں اٹھا پا رہا تو وہ کیا کرے گا, یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں اس چیز کو. سو اس سے بڑھ کے اور کیا اس چیز کی ہو سکتی ہے وہ. اچھا, یہ سارا نالج اور یہ ساری چیزیں جب میں گائنیکالوجی میں, اب ایک تھا کہ اب کیا کرنا ہے آگے, جب میں نے ڈاکٹر صاحب آپ نے ریسرچ کی ہوئی ہے یا یہ کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے سب کچھ؟ یہ جو ہمارے اسپیشلائزڈ کورسز ہوتے ہیں نا, پھر اس کے بعد ایم بی بی ایس کر لیا, فیلوشپ کر لی, فیلوشپ کرنے کے بعد پھر ہم کورسز لیتے ہیں جا کے پوری دنیا میں. جیسے کہ مطلب یہ پلاسٹک کی چیزوں کا, یہ بریڈ اور یہ سب کچھ تو نارملی ڈاکٹرز کو شاید نہیں پتا ہوتا, کیونکہ وہ خود سے کھا رہے ہوتے ہیں. اگر پتا ہو تو وہ خود تو اوائڈ کرے نا. آئی نو لاٹ آف ڈاکٹرز, میں خود ڈاکٹرز فیملی سے, مائی فادر از اے ڈاکٹر, مائی گرینڈ فادر واز اے ڈاکٹر. سو ڈاکٹرز کو نارملی یہ چیزیں نہیں پتا ہوتی ہیں. تو آپ نے کوئی اس کے لیے اسپیشلائز کوئی کورس کیا ہوا جو یو ہیو دا آئیڈیا؟ دیکھیں میں تو پیاسا تو خود جاتا ہے, پتہ نہیں میں کس کس ملک میں نے کورسز اٹینڈ کیے ہوئے ہیں. پہلے تو میں نے فاطمہ جناح میڈیکل کالج سے گریجویٹ کیا, پھر میں انگلینڈ گئی ایگزام دینے. اس کے بعد میں نے کالج آف فزیشین اینڈ سرجن سے فیلوشپ کی گائنی اینڈ آبسٹیٹرکس میں. اور اس کے بعد پھر دماغ میں یہی تھا کہ انفرٹیلٹی, گائنی نہیں کرنی, ڈلیوری سیزیرین بہت لوگ کر رہے ہیں, بڑی پرابلم ہے اور یہ بڑھتی جا رہی ہے, بہت لوگ کر رہے ہیں. I mean I know a lot of people, میں بلکہ ابھی کل بھی ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جس کی مطلب ابھی 3 سال ہو چکے ہیں شادی کو, اور the problem is growing. جی, اب جیسے 2 یوٹرس ہیں, اس کی پلاسٹک ریپیئرز, دوسری جو ہیں ہسٹیروسکوپک سرجری, جو نیچے اس کے ماؤتھ سے جا کے ہم پوری سرجری کر دیتے ہیں اگر سیپٹم ہے اندر یوٹرس میں یا اور کوئی پرابلمز ہیں. اس کے علاوہ لیپروسکوپک سرجری, پھر میں نے جو کنگ آف ہسٹیروسکوپی ہے اس کو, وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ڈاکٹر اسامہ شوقی, ان کو میں نے ٹریس کیا ایک جگہ, پھر وہاں جا کے میں نے ان سے ساری سیکھی. کچھ یہ ایجپشنز بہت آگے نکل گئے. اچھا, آپ نے ایجپٹ سے یہ سارا کچھ؟ جی, یہ ایجپشن ڈاکٹرز جو ہیں دے آر ٹو گڈ. ایک وہ ہیں نیزاد برادرز ہیں 3, انہوں نے کوئی کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر, اور کوئی وہ ماہر ہیں. اور یہ اسامہ شوقی تو کنگ آف ہسٹیروسکوپی اس کو پوری دنیا میں کہتے ہیں. تو ان سے جا کے میں نے پرسنلی, مجھے ایک جگہ ملے ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں, تو میں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو لرن. تو انہوں نے کہا کہ اچھا کائرو میں, جب کائرو یونیورسٹی میں جب, کیونکہ میں تو زیادہ تر باہر ہی رہتا ہوں ملک سے, تو جب میں وہاں کوئی کورس کرا رہا ہوں گا نا تو آئی لیٹ یو نو, تم وہاں آ جانا. ایک دن مجھے اچانک کال آئی پروفیسر اسامہ کی, ڈاکٹر سمینا آر یو اسٹل انٹرسٹڈ؟ میں نے کہا یس سر آئی ایم ہائیلی انٹرسٹڈ, لیٹ می نو وین ٹو کم. تو اس نے مجھے میرا شوق دیکھتے ہوئے نہ صرف مجھے اپنے ہاسپٹل میں ایک VIP روم دے دیا, کائرو یونیورسٹی میں باقی اسٹوڈنٹس تھے وہ اپنے ہوٹلوں میں رہ رہے تھے, اس نے مجھے اپنے ہاسپٹل میں روم دیا. اور اس کے بعد دن کے وقت تو ہم کائرو یونیورسٹی کے پیشنٹس پہ کرتے تھے, شام کو یہ مجھے اپنے پرائیویٹ پیشنٹس پہ سکھاتا تھا. اور مجھے اپنے پرائیویٹ پیشنٹس کو وہ ہاتھ نہیں لگانے دیتے, لیکن اس نے مجھے اپنے پرائیویٹ پیشنٹس کے اوپر سکھانا شروع کر دیا. اور ابھی مجھے مڈل ایسٹ کانفرنس ہوئی تھی, میگو, مڈل ایسٹ گائنیکولوجیکل اینڈ آبسٹیٹرک کانفرنس, تو وہاں پہ ہی میٹ می آفٹر سو مینی ایئرز. تو اس نے ساروں کو مجھے انٹروڈیوس کرایا اسٹیج پہ بلا کے, کہ یہ مجھے کہتی تھی ڈاکٹر اسامہ آئی وانٹ ٹو بی لائک یو. آئی سیڈ سمینا یو آر گوئنگ ٹو بی بیٹر دین می. That's so generous actually.
تو ڈاکٹر صاحب آپ لاسٹ فیو منٹس میں چاہوں گا کہ ہم مطلب ایسی کیا چیزیں ہم یوز کر سکتے ہیں جس سے ہم بچ سکیں ان تمام چیزوں سے. آئی مین یہ جو کچھ ہم کھا رہے ہیں ہم سب کچھ جس طرح آپ نے بتایا, مجھے تو کوئی چیز مل ہی نہیں رہی جس کا میں نام نہ لوں اور وہ ہارمفل نہ ہو ہمارے لیے. تو ہم بچوں کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں, ہم خود کیسے بچ سکتے ہیں اور کیا استعمال کیا جائے؟ بیٹے جو فروٹس ہم کھاتے ہیں نا, ٹھیک ہے, ان کو ونیگر میں پہلے ڈپ کریں یا بیکنگ فروٹس کو, ان کے جو اوپر markets- کیمیکلز ہوتے ہیں, اتنے کیمیکلز ہوتے ہیں. Fruits and آپ vegetables. گھر میں اگر سبزی لگائیں اور فروٹ اس لگائیں, کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے نہیں اس کو کیڑا لگ جاتا ہے نا کیڑا درخت لگ میں. جاتا ہے. ٹھیک, جو مارکیٹ میں آتے ہیں ان کو تو کیڑا نہیں لگا ہوتا. کیوں نہیں لگا ہوتا؟ کیونکہ اس کے اوپر اتنے پیسٹیسائڈز اور اتنے کیمیکلز ہوتے ہیں, اس کے اوپر اسپرے کیے ہوتے ہیں. چلیں اندر جو وہ بن کے نکلا ہے وہ تو ہم نہیں چینج کر سکتے, لیکن اس کو ڈپ کریں آئدر ان وینیگر واٹر, 1 گھنٹے کے لیے ان کو ڈپ کر کے رکھیں, ٹھیک ہے, اور یا اس میں بیکنگ سوڈا, ناٹ بیکنگ پاؤڈر, بیکنگ سوڈا ڈالیں اور اس میں ڈپ رہنے دیں. پھر رگڑ کے دھوئیں گے تو اس کے سارے کیمیکلز اتر جائیں گے. ٹھیک ہے, پانی جیسے میں نے بتایا کہ بوائل کر کے اس کو گھڑوں میں رکھیں, وہ والا پانی پئیں. اسٹیل کے جگ لے لیں, شیشے کے جگ لے لیں, پلاسٹک کی بوٹلز جو ہیں وہ بالکل ختم کر دیں. فریج میں رکھنا بھی سیف نہیں ہے؟ فریج میں رکھیں, ٹھیک ہے, فریج میں تو لیکن آپ رکھ گرم نہ سکتے ہیں, ہو, گرم اس میں نہ جائے, یعنی مطلب پلاسٹک میں نہ رکھیں. ٹھیک ہے, نو پلاسٹک, نہیں نو ہمیں پلاسٹک کی بوٹل میں فریج میں رکھا جاتا ہے, وہ بھی نہ پلاسٹک یوز ہی نہیں کرنا. نو اوکے, پلاسٹک بالکل تو use تمام نہیں لوگ جو کرنا. پلاسٹک کی بوتلوں میں پانی بھر کے رکھتے ہیں وہ مت رکھتے ہیں, اور وہ جو بیگز میں رکھا ہوتا ہے اور پی رہے ہوتے ہیں سالانہ, ایگزیکٹلی, گاڑیوں میں پڑی ہوتی ہیں, اس میں مائکرو پلاسٹکس آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ لائف سٹائل چینجز جو ہیں یہ بڑی ضروری ہیں. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات ہے دین کے قریب ہو جائیں. بالکل ٹھیک, دین کے قریب جب آپ ہوں گے, دین کے مطابق ہمیں عشاء پڑھ کے سو جانا چاہیے, رائٹ, اور ہمیں فجر کے وقت یا تہجد کے وقت اٹھنا چاہیے. یعنی ہمارا سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہے. عشاء آج کل 8:15 بجے عشاء ہو جاتی ہے. ٹھیک, عشاء سے سو کے 8 بجے سو گئے, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 7 آورس کی فزیولوجیکل سلیپ لے کے آپ 3, 3:30 بجے جب اٹھیں گے تو آپ کا سارا امیون سسٹم جو ہے وہ ریپیئر ہو چکا ہوگا. لیکن اس ٹائم پہ تو لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور سونا چاہ یہی رہے تو ہوتے ہیں, بات ہے, یہی تو بات ہے. بند اس ٹائم ہو رہا ہوتا ہے لاہور اسی کے لیے اندر. تو آٹو امیون ڈیزیزز اتنی بڑھی ہیں, کیونکہ وہ امیون سسٹم ریپیئر ہی نہیں ہو پا رہا. امیون سسٹم ریپیئر ہوتا ہے عشاء سے تہجد کے وقت. پھر آپ کا میلیٹونن ایک ہارمون جو امیون سسٹم نیچرلی ریپیئر ہوتا ہے ایوری نائٹ وہ ریپیئر ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے عشاء سے تہجد کے وقت. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں یہ وقت سونے کے لیے دیا 7 آورس اور کا. اس ٹائم میرا خیال اور یہ اب سائنس کہتی ہے کہ یہ جاگتے ہوئے وہ ریپیئر نہیں ہو رہا, جاگتے وقت نہیں ہوگا, نہ میلیٹونن سیکریٹ ہوگا. میلیٹونن ایک ہارمون ہے جو آپ کی گڈ سلیپ اور آپ کے سارے ہارمونز کو کنٹرول کرتا ہے. میلیٹونن ہارمون آپ کی باڈی خود سیکریٹ کرتی ہے, اور وہ کرتی ہے عشاء سے تہجد تک, اور پھر وہ جب آپ اس ٹائم پہ سوئے ہوں. اگر آپ دن کو سو رہے ہیں تو نہ امیون سسٹم ریپیئر ہوگا, نہ میلیٹونن سیکریٹ ہوگا. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا لائف سٹائل چینجز کریں, اور اس میں ہم کوشش کریں. میرے پاس میری ایک فرینڈ کی بیٹی ہے, بڑی مجھ سے اٹیچڈ ہے. وہ یہ دن کو سوتی تھی, رات کو جاگنا, اور وہ میرے پاس آ کے یقین کریں کہ اس کے پیٹ کا درد ہی ٹھیک نہیں ہوتا تھا, کھانا اس کو ہضم ہونا بند ہو گیا. پھر اس کا لائف سٹائل چینج کیا ٹوٹل. ٹھیک, اچھی بچی ہے, کہنا مان لیا اس نے, اور وہ ہر چیز سے وہ ختم ہو گئی, اس کی پین بھی اور انڈائجیشن بھی اور سب کچھ. یعنی کہ ایک بڑی ضروری بات جو ناظرین آپ سب کے لیے ہے اور میرے لیے بھی ہے کہ ہمیں عشاء سے لے کے تہجد تک کا جو ٹائم ہے, یعنی اگر ہم ٹائم کی بات کریں تو آلموسٹ 8:30 to 9 سے لے کے رات کے 2:30-3 بجے تک کا جو ٹائم ہے, دیٹ از دا سلیپ ٹائم. یہ سونے کا وقت ہے 9 سے لے کے رات 2:30-3 بجے تک کا. اور فائدہ کتنا ہے؟ اور فائدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے اور آپ تہجد میں اس کی دعا نہیں مانگ رہے تو پھر آپ کو اتنی وہ چاہیے نہیں, کیونکہ وہ تو تیر نشانے پہ لگتا ہے جا کے, وہ تو قبول ہوتی ہے. تو ڈبل ٹرپل پتہ نہیں کتنے فائدے ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے, اور اس پہ ضرور ہمیں کام کرنا چاہیے. اگر ہم اپنی صحت کا خیال خود نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا, اور اگر ہم نے ان تمام بیڈ ہیبٹس کو اڈاپٹ کر لیا ہوا ہے تو ان کو ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے. چاہے ہماری مارکیٹس نہیں کھلتی, نہ کھلیں, کام ہوتا نہیں ہوتا, ٹائم سے سو جائیں اور ٹائم سے اٹھیں تو میرا خیال ہے زندگی بہتر ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب ان دی اینڈ ایک پرابلم جو خواتین میں میرے ذہن میں اب وہ ایک کویشچن آ رہا ہے, somebody asked from me کہ جب آپ آئیں گے میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو مینوپاز ہے
یہ نارملی ظاہر ہے ہر خاتون کو ہی ہوگا، ایک ٹائم آئے گا جس پہ اس نے ہونا ہے، لیکن یہ کچھ لوگوں کی ڈسٹربنس بھی ہو رہی ہے اس کے اوپر. آئی مین ان کو جو ہے وہ لائف سسٹ کی وجہ سٹائل ہی سے بدل جاتا ہے اس کے بعد لائف سٹائل ہی بدل جاتا ہے. ٹوٹل لائف چینج ہو جاتی ہے. مطلب یہ نارمل نہیں ہے، یہ اس کا ہو جانا یہ نارمل ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لیکن اس کا آپ کی باڈی پہ امپیکٹ ہوتا ہے کوئی جس کی وجہ لیکن سے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، دیکھیں کچھ لوگ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس کے بعد. ایگزیکٹلی آئی ہیڈ این ایگزامپل، مجھے بھی وہ ایک یاد آ رہا ہے مجھے، جس نے سوال مجھ سے کیا تھا کہ سنس آفٹر دیٹ وہ اب عورت جو ہے تھوڑا سا نارمل نہیں ہے، وہ ڈپریشن میں اپنے آپ کو فیل کرتی ہے، اور وہ فیل کرتی ہے کہ ہر وقت اسے، اور ڈپریشن کیا ہے کہ صرف خیالات ایسے آ رہے ہیں. سوچیں دیکھیں جب بچی دنیا میں آتی ہے تو اووریز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایگز ڈال کے بھیجتے ہیں. ٹھیک، ایگ نئے نہیں بن سکتے. وہ بچیاں آ کے کہتی ہیں نا میرے ایگ نہیں بن رہی یا میرے ایگ کو ایسے ہو گیا. میں نے کہا بیٹے یہ آپ کا مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ایگ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈال کے بھیجے ہوئے ہیں، انہوں نے ہر مہینے بس صرف نکلنا ہے. اب کیا ہو رہا ہے، یہ انوائرمنٹل ٹاکسنس اور یہ جو ڈائٹ ہے یہ انڈوں کو ختم بھی کر رہی ہے جلدی. اٹ از ٹاکسک ٹو دوز ایگز. اب وہ ایگز جب ختم ہوتے ہیں تو اووری ایسٹروجن آب حیات ہمارا وہ بھی بنانا چھوڑ دیتی ہے. جب تک اووری میں ایگز ہیں وہ ایسٹروجن بنائے گی. جب ایگز ختم ہو گئے ایسٹروجن بھی بننا ختم ہو گیا، اووری شریول ہو کے ایٹریٹک ہو جائے گی اور وہ ایسٹروجن بھی نہیں بنائے گی. ٹھیک ہے. اب مینوپوز نیچے شفٹ ہو رہا ہے 40 پہ، پہلے 50s پہ تھا، پھر 55، اب 40s پہ، پھر 38، اب 22 ایئرس پہ ایگز ختم ہو رہے ہیں. ہمارے پاس بچیاں آتی ہیں نا، اس کو ہم لیبل کرتے ہیں پری میچور اوویرین فیلئر. POF کی اتنی بچیاں آتی ہیں ہمارے پاس کہ انسان لرز جاتا ہے کہ یہ اتنی خوبصورت بچی اور ابھی اس کا میرٹل لائف نہیں شروع ہوئی اور ایگز جو ہیں وہ ختم ہو گئے. 7-8 سال پیریڈز آتے رہے ہیں اس کو نارمل، اور اب میں نے دیکھا ہے تو جی 2 سال سے پیریڈ نہیں آئے، اتنا سا یوٹرس ہے، اووریز ختم ہو گئی ہیں اور سب کچھ. اچھا یہ نارمل مینوپوز میں یہ نارملی ہوتا ہے ایٹ دا ایج آف 45 48 50 کے قریب. تو مینوپوز کیا ہے؟ ختم ہو گیا، ڈیفیشنسی اسٹیٹ ہے ایک. رائٹ. ڈائبٹیز کیا ہے؟ ڈیفیشنسی آف انسولین ان دا باڈی. ٹھیک. ہائپوتھائرائڈزم کیا ہے؟ ڈیفیشنسی آف تھائروکسن ان دا باڈی. تھائرائڈ کام نہیں کر رہا، لبلبا کام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا. اب اووریز کام نہیں کر رہی 50 سال کے بعد، اٹ از اے ڈیفیشنسی اسٹیٹ. وہ بھی تو ایک آرگن تھا نا جس نے کام چھوڑ دیا. اب ہمارا لبلبا نہیں بنا رہا، پینکریاز انسولین نہیں بنا رہا، ہم اوپر سے پین دے رہے ہیں، انسولین کھلا رہے ہیں، ڈال رہے ہیں پین سے یا انجیکشن سے. تھائروکسن ہم گولیاں لے رہے ہیں. لیکن جب ایسٹروجن ختم ہو گیا تو وائی کانٹ پیپل انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک ڈیفیشنسی اسٹیٹ ہے، اور اگر کانٹرا انڈیکیٹڈ نہیں ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں. ہر عورت کی ٹیلر میڈ ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی اس کو دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. میرے خیال نارملی تو یہاں پہ خواتین لیتی نہیں لیتی نا، مس انڈرسٹینڈنگ ہے بہت لوگوں میں. یہ پڑھی لکھی عورتوں کو HRT کا نام آتا ہے، ہم دوسرے طبقے کو تو 95% عورتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دیکھیں چائلڈہڈ 7-8 سال رہا، 6 سال تک، پھر جوانی آ گئی، وہ رہی 38-35 تک چائلڈ بیئرنگ ایج. ہمارا سارا دھیان ان 15 سالوں پہ ہے یا چائلڈہڈ پہ. وہ ٹائم جس میں ہم نے، اگر کوئی 100 سالہ عورت ہے 50 سال پہ مینوپوز ہوا ہے، 50 سال اس نے مینوپوز میں رہنا ہے. رائٹ. اس کو 30 سال کی عمر پہ تیاری شروع کر دینی چاہیے کہ مجھے اب مینوپوز آنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے. مینوپوز میں کیا ہوتا ہے کہ ہڈیاں ٹوٹنا شروع ہو گئیں، حافظہ ختم ہو گیا، سیکشول ڈیزائر ختم ہو گئی، رکھ کے اریٹیبلٹی شروع ہو گئی، ڈپریشن سیویئر شروع ہو گیا، انسومنیا ہو گیا. ایسٹروجن نہیں بنے گا تو پھر وہ آپ کی سکن بھی جو ہے اینٹی ایجنگ ہونا شروع ہو جائے گی، سب کچھ ہونا شروع ہو جائے گا. وہ شکل دے کے اور ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے. تو عورتوں کو شروع سے یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ یہ ٹائم آنے والا ہے اور میکسیمم آپ کی لائف آپ نے اس ڈیفیشنسی ایریا میں گزارنی ہے. تو اپنے آپ کو پریپیئر کریں. کیونکہ آپ نے بوڑھے ہونا ہے تو ہر چیز باڈی پارٹس ویک ہونے ہیں. اور آپ نے مینٹلی بھی نہیں اپنے آپ کو پریپیئر کیا، آپ نے اپنی فیملی کو بھی نہیں پریپیئر کیا کہ بھئی میں، ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کی وائف کو جب اسپیشل ڈیز آتے تھے نا پیریڈس کے، تو وہ کہتے تھے آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک ٹو ہر اباؤٹ سیریس تھنگس، کیونکہ یہ اب یہ بیچاری اس فیز میں سے گزر رہی ہے اور یہ اس وقت ایموشنلی ڈسٹربڈ ہے. تو میں نے یہ باتیں اس کے ساتھ نہیں کرنی.
وہ اتنا خیال رکھتے تھے. پھر جب وہ 48 کی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب یہ ایک اور سٹیج میں سے گزر رہی ہے. ایموشن کو ڈسٹرب کرتی ہے, اریٹیبل ہو جاتی ہیں نا عورتیں, اریٹیبل ہو جاتی. تو وہ ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ اپنی وائف کے اسپیشل جو ڈیز ہیں یا اسپیشل ایریاز آف لائف کو بہت اچھا وہ ڈیل کرتے تھے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کس فیز میں سے گزر رہی ہے. 99.9% میلز کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس فیز میں سے بیچاری گزر رہی ہے. بچے بڑے ہو کے جیسے پرندے اڑ جاتے ہیں گھونسلوں میں سے, ایمٹی نیسٹ سنڈروم اس کو کہتے ہیں. ایمٹی نیسٹ سنڈروم جو ہے وہ اس بیچاری کو, اکیلی کو ہے, کیونکہ مرد تو باہر جا رہا ہے, اپنے دوستوں سے مل رہا ہے, اس نے 2-4 گرل فرینڈس بھی بنا لی ہیں, ادھر عیاشی کر رہا ہے. اس بیچاری کو تو وہ کوئی پوچھ ہی نہیں رہا کہ تم سنیاس یا مینوپاز میں تمہیں کیا چاہیے. شی نیڈز کمپنی, شی نیڈز میڈیسنز, شی نیڈز ٹو نو واٹ از ہیپننگ ان ہر باڈی. وہ ان اٹریکٹیو ہو گئی ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے, اس کا سیکشول ڈیزائر ختم ہو گئی ہے اس کا. تو یہ ہسبینڈ کو بھی ایجوکیٹ ہونا چاہیے کہ میری بیوی نے 40 سال کے بعد اس کی کیا اسپیشل ریکوائرمنٹس آ جائیں گی, اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے, مجھے اس کی لکس کا خیال رکھنا ہے. کسی کو کوئی خیال نہیں ہے, بچے تو چلے جائیں گے, اور وہ عورت کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کس سٹیج میں سے گزر رہی ہے بیچاری. تو جو عورتیں مطلب آج کل بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو مشہور ہیں کہ وہ بوڑھی ہو ہی نہیں رہی ہیں, پتہ نہیں پلاسٹک سرجریز ہیں یا کچھ اور ہے, کیا لگتا ہے؟ پلاسٹک سرجری بھی ہوگی اور انہوں نے کوئی ہارمونل ریپلیسمنٹ تھیراپی. اچھا, یہ اب مینوپاز کی کیا تیاری ہوتی ہے؟ آئی مین جسٹ ٹو ایجوکیٹ دی پیپل, ہاں, کہ واٹ شوڈ دے ڈو. دیکھیں ایک اور چینل پہ بھی میں بتا رہی تھی, بینکس ہوتے ہیں نا, آپ زیادہ کمائیں, 100 سال تک بھی زیادہ کمائیں تو آپ کے بینک ڈپازٹس لیتے رہتے ہیں. ٹھیک. جو بون بینک ہے نا ہمارا, وہ 35 سال کے بعد اس نے ڈپازٹس نہیں لینے. ٹھیک ہے. 35 سال تک اپنی ہڈیوں کو کیلشیم سے بھر لیں. اوکے. کیلشیم اس وقت جائے گی ہڈیوں میں جب آپ کی ایسٹروجن پراپرلی سیکریٹ ہو رہی ہوگی, آپ ایکسرسائز کریں گے. اسٹریس پوائنٹس, اگر آپ 2 سیڑھیاں کٹھی چڑھ رہے ہیں یا فٹ بال کھیل رہے ہیں یا بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں, جہاں جہاں اسٹریس ہوگا کیلشیم صرف وہاں ڈپازٹ ہوگی, ورنہ میں نکل جائے گی. ٹھیک ہے. ایکسرسائز کریں, کیلشیم لیں. کیلشیم کو آپ کو جو لیکٹیٹنگ اور پریگننٹ عورتیں ان کو تو 2 گرام چاہیے ہر ڈیلی, لیکن عام سیڈینٹری جو عورتیں ان کو 1500 ملی گرام جو ہے وہ کافی ہیں. ٹھیک ہے. اب 1500 ملی گرام میں 500-600 تو وہ ڈائٹ سے لیں گی, اور باقی 1000 جو ہے وہ کوئی بھی کیلشیم کی پروڈکٹ جو مارکیٹ میں ہوتی ہیں ان سے ضرور سپلیمنٹ لیں, کیونکہ ان کی ہڈیاں ایسے خالی ہوں گی کیلشیم سے جیسے آپ کچے رنگ کا دوپٹہ آپ پانی میں ڈالیں اور رنگ نکلتا ہے نا, اس طرح نکلے گی کیلشیم جب آپ کا مینوپاز ہو جائے گا. تو بعد میں اب آپ کا, جیسے میں یہ بول رہی ہوں, یا کسی کے آنسو نکلے, ہر مائکروسکوپک لیول پہ کیلشیم کا آئن چاہیے. اگر آپ انٹیک نہیں لے رہے ڈیلی ریکوائرمنٹ کی تو ہڈیوں میں سے کیش ہوگا, ادھر ڈپازٹ نہیں ہوگا, پھر آپ بھر نہیں پھر سکیں گے ہڈیاں, پھر آپ کی ہڈیاں ٹوٹیں گی, پھر وہ ٹوٹیں گی ہڈیاں آپ کی جگہ. آپ نے سنا ہوگا وہ اماں جی باتھ روم میں سلپ ہوئی اور یہ والی کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی. دس از انکریکٹ. پہلے ہڈی ٹوٹی ہے, اماں جی بعد میں سلپ ہوئی ہیں. ٹھیک. ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے اماں جی گری ہیں. سو یہ اس کی تیاری یہ ہے کہ آفٹر 30, بفور 35, 35 سال کی عمر سے پہلے اپنی ہڈیوں کو کیلشیم سے بھر لیں, کیونکہ بعد میں کیلشیم کس ایج سے لینا شروع کر دیں؟ بس جب دنیا میں آئے ہیں تو مائیں پہلے کے کیلشیم دیں, بچوں کو بھی دیں, بالکل. دودھ پلائیں, خالص دودھ ڈھونڈیں, وہ پلائیں, سپلیمنٹس دیں. ہماری امی اور ابا جان اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, لائن میں کھڑا کر لیتے تھے. ان دنوں کارڈ لیور آئل جو مچھلی کا تیل ہوتا تھا اس کے کیپسول نہیں آتے تھے, وہ 7 سیز بوٹل ایک آتی تھی اور اتنی بد ذائقہ ہوتی تھی. اچھا, سنڈے کو برانچ بن رہا ہوتا تھا بڑا مزے کا, اتنی ڈشیں بن رہی ہوتی تھی گھر میں. ہماری ایک روٹین تھی کہ تو امی نے لائن میں کھڑا کر لینا, انہوں نے کہنا جی جو کارڈ لیور آئل کا چمچ پیے گا کھانا صرف اس کو ملے گا. اور مجھے تو الٹیاں آتی تھیں اس کو پی کے, میں نے 1 دفعہ وامٹ کرنا, 2 دفعہ وامٹ کرنا. امی نے کہنا یہ اندر جائے گا تو ناشتہ ملے گا. یعنی کہ اس طرح کے ریسٹرکشنز آپ گھر میں رکھیں, اینڈ دیز آر ویری ہیلدی, اور یہ ایسے کرنا چاہیے, اور ہر چیز کھائیں. ہماری امی کو ترس نہیں آتا تھا, وہ آپشنز نہیں دیتی تھی. بینگن پکے ہیں, مٹر پکے ہیں, کچھ پکا ہوا ہے. تو ایک ہماری دائی بھی تھی جو ہمیں پالتی تھی اور پھر اینڈ تک رہی ہمارے ساتھ. آپ کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب نہیں ہوتی تھی؟ کس چیز میں؟ مینٹل ہیلتھ امی کے, ہاں, جو آج کے بچوں میں آ چکی ہے. بالکل نہیں. یہ مینٹل ہیلتھ اتنی اسٹرانگ ہوتی تھی. نہیں, سنیں تو صحیح نا,
کہ mental health کا concept کہاں سے آ گیا, مجھے یہ سمجھ نہیں آتا. صحیح نا, کرتی کیا آج کے بچوں کو نہ مار سکتے ہیں, نہ ڈانٹ سکتے ہیں, نہ یہ زبردستی جو آپ کر رہی ہیں یہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ مت کریں. دیکھیں میری بات سنیں, میری بیٹی دیکھیں نا, وہ بھی تو اب ینگ ہے نا, اور وہ آغا خان سے پڑھ کے, اور وہ اب اس وقت فلوریڈا میں اورلینڈو میں وہ چیف آف میڈیسن اتنی چھوٹی ایج میں لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, میں نے اس پہ یہی ریسٹرکشن کی تھی جو میری ماں نے میرے اوپر کی تھی. وہ ہر چیز کھاتی ہے, وہ ہر چیز, اینڈ شی از دا موسٹ ماڈرن گرل, یہ نہیں ہے کہ, لیکن وہ ہر چیز کر سکتی ہے, اس میں اتنی طاقت ہے. اس نے کبھی اس طرح کا وہ مینٹل وہ نہیں مجھے شو کیا, ٹینٹرمز وغیرہ کچھ نہیں. اس لیے کہ آپشنز اگر آپ دیں گے, ہماری امی نے سالن رکھا نا, کسی نے چوں بھی کیا نا تو امی نے کہنا ریشما اے نصیر دا تے تو ہن چک لے پلیٹ, اینے کھانا نہیں کھانا. ٹھیک ہے, اب نصیر کو پتا مجھے بھوک لگی, کھانا تو پڑے گا. نہیں, کھانا اٹھا کے لے گئی ایک دن, اور پھر کچن کو تالا لگ گیا رات کے کھانے تک. there was no food, تو پھر نصیر نے اگلے دن تو وہی کھانا کھانا جو امی نے بنایا. یعنی کہ these things are very healthy جو ہم نے اب کرنا چھوڑ دیا ہے. یعنی ہم جو اب مینٹل ہیلتھ بچوں میں پروڈیوس کر رہے ہیں, یہ ہم خود سے پروڈیوس کر رہے ہیں, یہ ہم خود سے ان کی عادتیں بگاڑ رہے ہیں. دیکھیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ رسپانسبل سٹیزن بنے, ان کے کندھوں پہ بوجھ ڈالیں. ہماری ماں 3 دن پہلے کپڑا لا کے رکھ دیتی تھی, 3 دن بعد عید ہے, پہننا ہے تو مجھ سے سیکھ لو کاٹنا اور سینا. اچھا, ورنہ آپ کا تو عید کا جوڑا نہیں ہوگا. تو یہاں تو 20 دن پہلے درزی نہیں مل رہا ہوتا, اور درزی کہتا ہے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, میں نہیں لے سکتا. I can stitch, I can knit, I can bake, I can cook. تو یہ بچیوں کو آنا چاہیے. جی. اور یہ چیزیں اب بس ہم لوگ خود سے ہی عادتیں بگاڑتے جا رہے ہیں. بہت شکریہ. اور یہ ایک لاسٹ بات کہ کس ایج سے, میں نے آپ سے دوبارہ پوچھا کہ کیا بچپن سے ہی بچوں کو دودھ پلا رہے ہیں آپ, سب کچھ دے رہے ہیں, اب دودھ کے ساتھ ساتھ کب کس ایج پہ آ کے CAC ایفرویسنٹ ٹیبلٹس یا کیلشیم لینا شروع کرتے ہیں؟ بچوں کے لیے ہوتی ہیں, بچوں کی پریپس میں ہوتی ہیں, وہ کینڈیز کی شکل میں ہوتی ہیں. اچھی ڈاکٹرز جو ہیں, تو وہ بچوں کو دینی چاہیے. پیڈیاٹریشین جو ہیں وہ ضرور آپ کے بچوں کی کیلشیم کا اور ہر چیز کا خیال رکھیں گی, ڈی ورم کریں گی, اور اسپیشل انٹرسٹ لینا پڑے گا نا اس چیز کے لیے. تو جیسے آپ جو بچے کو فوڈ کی عادت ڈالیں گے, اب ایووکاڈو جو ہے وہ ایک بڑا بد ذائقہ سا پھل ہے, آپ کو عادت ڈالنی پڑتی ہے, اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا میری پڑتا ہے. بیٹی کا بیٹا ہے تو وہ اس کو ایووکاڈو میں انڈا ڈال کے کھلا رہی ہے, اور وہ اتنے شوق سے کھاتا ہے کہ کہتی ماما کھلایا ہی اس کو میں نے, اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کر دیا, اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کر دیا. تو مائیں اپنے سوشل میڈیا پہ جانے کے لیے وہ جی تم وہ آرڈر کر لو, تم وہ آرڈر کر لو, یہ تو بالکل غلط بات ہے. آپ کا کلینک کہاں پہ, اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آنا چاہے تو پلیز جسٹ آپ کا نمبر بھی وہاں پہ میں مینشن کروں گا. اینڈ ویئر از یور کلینک؟ یہ بیٹا میرا IVF سینٹر میں نے سب سے پہلے فیصل آباد میں کھولا تھا. فیصل آباد کا پہلا ٹیسٹ ٹیوب بیبی سینٹر IVF ایکسی سینٹر, فرینڈز IVF کے نام سے. اب اس کی دوسری برانچ لاہور میں ہے. لاہور میں کس جگہ؟ لاہور میں ہے نیس پارک فیز 1 338D1. نیس پارک فیز 1, یہ ایور کیئر ہاسپٹل کے پاس ہی ہے نیس پارک فیز 1. بالکل ٹھیک ہے. تو وہاں پہ میں نے سیکنڈ برانچ ہے, وہاں سارے آپریشنس ہوتے ہیں, کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں سارا دن کریکٹیو سرجریز کر رہی ہوتی ہوں, کہ میں ان کو بچاتی ہوں IVF اور ایکسی سے. میں کہتی ہوں وہ میرے پاس ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے لیے آتے ہیں, میں کہتی ہوں میں آپ کی ٹیوبس کھول دوں گی, آپ مت اس عذاب میں پڑیں جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا عذاب ہوتا ہے. ایک تو مہنگا اتنا, پھر اس میں چانسز اتنے کم, پھر اتنا لمبا ٹریٹمنٹ 2 مہینے کا, اور پھر 30% آپ کا بیبی ٹیک ہوم کا پرسنٹیج ہے. تو آپ کو جہاں تک ہو سکے ہم آپ کے لیے دوسری آپشنز دیکھیں گے کہ آپ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کروانے سے بچ جائیں. تو وہاں پہ کریکٹیو سرجری, ہسٹروسکوپک سرجری, لیپروسکوپک سرجری, اور باقی سارے کریکٹیو پروسیجرز جو ہیں وہ وہاں پہ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ فیصل آباد میں بھی ہے, وہ جیل روڈ پہ ہے چناب کلینک, نواز میڈی کیئر پہ. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ڈاکٹر صاحب. اور ڈاکٹر صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں یہ بڑی انفارمیٹیو تھیں, اور آئی ہوپ کہ میرے تمام تر ناظرین کو جو ہے اس سے بڑا فائدہ ہوگا, اور کائنڈلی اس پہ عمل بھی کریں. فائدہ تبھی ہوگا اس سے, اور ہم اپنے بچوں کو, اپنی آنے والی جنریشن کو بہت سی چیزوں سے بچا سکتے ہیں صرف ان باتوں کو سن کے اور ان پہ عمل کر کے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.